Assalamu alaikum, welcome back to my channel. My name is Muhammad Saqib. I am a third year medical student studying here medicine in Kazakhstan. تو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں how to prepare for Ramadan. تو رمضان ایک بہت اہم مہینہ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے and Ramadan is a month of Holy Quran. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. ٹوٹل اسلام کے 5 ارکان ہیں. there are 5 pillars of اسلام. ایک تو ایمان، اللہ رسول پہ ایمان، ہم ایمان تو لے آئے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کے بعد پھر آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب جو زکوٰۃ اور حج ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور جس کی زکوٰۃ فرض ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج ادا کرے. تو اس کے بعد اب ہمارے پاس 2 چیزیں بچ جاتی ہیں، ایک تو نماز اور روزہ. اب نماز ڈیلی ہم پہ 5 دفعہ فرض ہے، اور جو روزہ ہے وہ سال میں 1 دفعہ آتا ہے، اور پھر بھی ہم اگر ان 2 چیزوں کو ادا نہ کریں تو پھر ہم پہ افسوس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے لیے ایکسائٹڈ ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی رمضان کے لیے ایکسائٹڈ ہوتے تھے اور رمضان کا استقبال کرتے تھے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا وہ کون آ رہا ہے، پھر فرمایا وہ کون آ رہا ہے، پھر فرمایا وہ کون آ رہا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ رہا ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں اس سے لڑنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، رمضان آ رہا ہے. تو اب آپ یہاں سے آئیڈیا لگائیں کہ رمضان کتنا اہم ہے اور رمضان کی کتنی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رمضان کا استقبال کرتے تھے. اور صحابہ کرام شعبان سے ہی روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان سے ہی روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام نے بھی شعبان سے روزے رکھنا شروع کیے. کیوں؟ تاکہ رمضان کے اندر آپ کو مشکل نہ ہو، روزہ رکھنے کے اندر آپ کی پہلے ہی پریکٹس ہو جائے. اور پھر رمضان کے اندر جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت کو لینے کا یہ مہینہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ روزے کی اہمیت کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک روزہ فرضی رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی نفلی روزے رکھے، وہ پھر بھی جو ایک فرضی روزہ چھوڑا ہوگا اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. تو اب دیکھیں کہ روزے کتنے اہم ہیں. بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اگر میں روزے کی میڈیکل امپورٹنس بتاؤں تو بہت اس کے فائدے ہیں. دیکھیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں سحری کے وقت تو 4-5 گھنٹے کے بعد آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ نے کھایا ہوتا ہے وہ آپ کی جو انرجی اسٹور ہو جاتی ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایٹ لیسٹ جو بھی انرجی اسٹور ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جو کیٹون باڈی اور فیٹ آپ کے اندر اسٹور ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی برن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیٹ کم ہوتا ہے، تو اوبیسلی پھر آپ کو جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی کم ہوگا، اور آپ کو ہائپر ٹینشن سے پریونشن کرتا ہے، انسولین ریزسٹنس بھی کرتا ہے. تو اور بھی میڈیکلی بہت فائدے ہیں رمضان کے. اوبیسٹی سے پرہیز ہوتی ہے. تو یہ میڈیکلی کچھ فائدے تھے. تو بیسیکلی اب ہمیں رمضان میں کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی 2 چیزوں کا سب سے اہم خیال کریں، ایک تو نماز اور قرآن کا. نماز ہم ڈیلی پوری 5 پڑھیں، اور ساتھ قرآن منیمم 1 پیج تو آپ پڑھیں، کیونکہ 1 پیج پہ 16 سے 17 لائنیں ہوتی ہیں. تو میں آیات کی بات نہیں کر رہا، جسٹ لائنس کی بات کر رہا ہوں. تو 1 پیج تو ہم ڈیلی پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، اور وہ اپنا رمضان کیسے اسپینڈ کرتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سیرت کیا ہے. کیونکہ موسٹلی ہمیں اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتہ، ان کی لائف ہسٹری، ان کی بایوگرافی ہمیں نہیں پتہ. تو اس کے علاوہ رمضان کے اندر ہسٹوریکلی بہت واقعات ہوئے ہیں، غزوہ بدر، فتح مکہ. تو یہ سب واقعات ہم پڑھیں ڈیٹیل سے تو ہمیں پتہ چلے گا صحابہ کی سیرت، صحابہ نے کیسے پرفارم کیا. تو صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا اور اتنے بہادر لوگ تھے. باقی رمضان کے اندر اپنے کام کو پہ حاوی نہ کریں کہ میرا کام بہت زیادہ ہے اور میں روزہ رکھنے سے قاصر ہوں. میں آپ کو علی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 2 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک یہ کہ میں روزے سے ہوں، اور دوسرا میدان جنگ ہو اور گرمی ہو.
اللہ اکبر. تو دیکھیں صحابہ کرام کیسے رمضان کے اندر موٹیویٹڈ ہوتے تھے اور انہیں رمضان کتنا آگے تھا. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے کام کو اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے, روزے رکھیں. اس کے علاوہ ہم رمضان کے اندر اوائڈ کریں کہ سوشل میڈیا کم سے کم یوز کریں. اس کے برعکس ہم کچھ پریکٹیکلی کتابیں پڑھ لیں, سیرت رسول کی کتابیں, کچھ بھی جو آپ کو کتابیں پسند ہے وہ کر لیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو اباؤٹ ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا رمضان. تو آئی ہوپ سو دس ویڈیو ول بی انفارمیٹیو فار یو and inshallah see you soon in the next video. Allah Hafiz.